بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ وأصحابہ إلى أبد الآباد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل باقی رہے گا نہ کلی رہ جائے گی کوئی گل باقی رہے گا نہ کلی رہ جائے گی پھر بھی زیر آسماں حب نبی رہ جائے گی کوئی گل باقی رہے گا نہ کلی رہ جائے گی پھر بھی زیر آسماں حب نبی رہ جائے گی نامیوں کے نام کا نقطہ بھی نہ رہ جائے گا نامیوں کے نام کا نقطہ بھی نہ رہ جائے گا عظمت صدیق کی مہر جلی رہ جائے گی جابروں کے دبدبے وقف خزاں ہو جائیں گے جابروں کے دبدبے وقف خزاں ہو جائیں گے پھر بھی پورے زور میں ضرب علی رہ جائے گی رضی اللہ تعالی جس قدر بھی نجدیوں کی شرک سازی تیز ہو جس قدر بھی نجدیوں کی شرک سازی تیز ہو پھر بھی سینوں میں رقم حب ولی رہ جائے گی جس نے جانو مال وارا عظمت اسلام پر جس نے جانو مال وارا عظمت اسلام پر
اس جہاں میں خوب اس کی بندگی رہ جائے گی۔ جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پر درود، آگ سے محفوظ اس کی کوٹھڑی رہ جائے گی۔ خبر، جس نے روز و شب پڑھا ہے اپنے آقا پہ درود، آگ سے محفوظ اس کی کوٹھڑی رہ جائے گی۔ جو نظام مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن صلی اللہ علیہ وسلم، جو نظام مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن، بعد مرنے کے بھی رخ پہ تازگی رہ جائے گی۔ اور جو میلاد مصطفیٰ کے واسطے ہے گامزن، بعد مرنے کے بھی رخ پہ تازگی رہ جائے گی۔ چھوڑ کر فیشن پرستی جو چلا سنت کے ساتھ، چھوڑ کر فیشن پرستی جو چلا سنت کے ساتھ، روز محشر خلد میں اس کی گلی رہ جائے گی۔ زندگی میں ڈر ہے جس کو آخرت کے روز کا، زندگی میں ڈر ہے جس کو آخرت کے روز کا، رب کرے تو عاقبت اس کی بھلی رہ جائے گی۔ مجھ کو آصف فضل باری ہر گھڑی درکار ہے، مجھ کو آصف فضل باری ہر گھڑی درکار ہے، خاک میں اعداء کی سازش اب ملی رہ جائے گی۔ اور چونکہ 1400 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ 52واں افکار رضا سیمینار ہے، تو اس لحاظ سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو تازہ افکار ہیں اور ہر قسم کی بدعملی اور بد اعتقادی کے خلاف جو ایک جامع انسائکلوپیڈیا ہے، ان کی تعلیمات کے لحاظ سے میں نے لکھا، فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، فکر رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیاں کیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیاں کیے ہیں، شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، حدائق بخشش، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق، عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں۔ ضرب دلیل تھی یا وہ جھٹکے تھے زلزلے کے، رفض و خروج کے سبھی خیبر گرا دیے ہیں، فیض رضا نے آج بھی ظلمت کو چیر کے تفضیلی رافضی کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ کلک رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیے ہیں، کرتے رہے جو اپنے علم و ہنر پہ ناز، احمد رضا کے علم نے جاہل بتا دیے ہیں۔ آصف
کیا بتائے فیض رضا کی بات، شرق و غرب میں حق کے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ہم زندہ بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ جشن منا بھی رہے ہیں۔ جلالیہ علماء کونسل، تحریک صراط مستقیم اور بالخصوص انتظامیہ سوسائٹی اور جملہ نمازی حضرات ان کے تعاون سے آج کی یہ عظیم الشان تقریب انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب، پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب جلالی، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد حامد وحید صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام اور ارباب فکر و دانش، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا ہم پہ جو سب سے بڑا فضل و کرم ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور وہ سرور کونین سید الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی آمد سے کروڑوں سینوں کو نور ملا اور قیامت تک اربوں خربوں سینے منور ہوتے جائیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگرچہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہمارے دلوں میں، ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ہماری ماؤں کے دودھ میں اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا، یقیناً یہ طیبہ کے چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہماری دونوں جہاں کی سعادتوں کا اہتمام فرمایا، اور ساتھ اس دن کو منانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ تو تعظیم و توقیر کے ہزاروں شعبہ جات ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ جو دنیا کے عہدے ہیں، بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، کچھ لوگ یعنی ان کی تعظیم و توقیر میں ان کے دن مناتے ہیں کہ یہ عام دن نہیں، یہ فلاں کے دنیا میں آنے کا دن ہے، یہ عام دن نہیں، یہ فلاں کے اقتدار میں آنے کا دن ہے۔ تو مسلمان پوری کائنات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ عام دن نہیں، یہ سارے رسولوں کے سردار کے آنے کا دن ہے۔ یعنی یہ مطلب ہوتا ہے دن منانا اور تعظیم کرنا، کسی کی بات کی تعظیم، اس کی ذات کی تعظیم، اس کی صفات کی تعظیم، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کروڑوں جہتیں ہیں جن کی تعظیم ہم پہ لازم ہے۔ آپ کی سنت کی تعظیم، آپ کی شریعت کی تعظیم، آپ کی تعلیمات کی تعظیم،
پھر آپ کی ہر نسبت کی تعظیم، آپ کے وطن کی تعظیم، آپ کے شہر کی تعظیم، اور پھر آپ کی آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم، آپ کے اصحاب پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم۔ تو انہی تعظیموں میں سے ایک بڑی تعظیم، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بھی ایک تعظیم کا انداز ہے، اور جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کا تقاضا، جیسے اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ایسے ہی اس نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سارے فرائض سے ہی بڑا منفرد قسم کا ہے۔ مثلا زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، جو صاحب نصاب نہیں اگرچہ مسلمان ہے اس پہ فرض نہیں۔ حج صاحب استطاعت پر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس پہ حج فرض نہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، عاقل بالغ ہے یا نہیں، یعنی جس انداز میں بھی ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، اور رمضان کے روزے 11 مہینے کے بعد 1 بار، اور تحفظ ناموس رسالت نہ زندگی میں 1 بار، نہ سال میں 1 بار، نہ دن میں 5 بار، بلکہ ہر سانس جو مومن لیتا ہے اس میں ہی رب نے ہم پر اس فریضہ کو لازم کر رکھا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فریضہ جو ہے، جس طرح اب نماز کے فریضہ کے لیے ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سے درس دیتے ہیں، اس کے مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، شرائط بیان کرتے ہیں، ارکان بیان کرتے ہیں، تو تحفظ ناموس رسالت کا جو فریضہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ہدایات ہیں، جن کے مطابق یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے تمہید ایمان۔ وہ ایمان کا دیباچہ ہے، اور ایمان جیسی عظیم یعنی قیمتی چیز جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کتاب کے اندر خصوصی طور پر جو ہیں وہ تعلیمات دی گئی، اور اس پر ایک سیمینار ہم اس سے پہلے فلیٹیز ہوٹل میں اس کتاب کے چند مضامین کے لحاظ سے ہم کر چکے ہیں، اور آج یہ دوسرا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی تمہید ایمان پر انشاءاللہ کئی سیمینارز ہوں گے۔ چونکہ ایمان بڑی اہم چیز ہے تو اس کی تمہید، اور پھر تمہید کے بعد پوری کتاب جو ہے ایمانیات کی، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، نہ یہ کہ صرف جو پیسے والے ہوں، نہ یہ کہ جو صرف غریب ہوں، بلکہ جو بھی مومن ہے اس کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے، کہ ایمان قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، مگر اللہ سب کا ایمان محفوظ رکھے، جانے لگے تو 1 منٹ میں یہ چلا جاتا ہے۔ یعنی بندے کی زبان جو ہے وہ جب پھسلتی ہے تو انسان کروڑوں کلومیٹر نیچے جہنم میں جا گرتا ہے، معاذ اللہ، اگر وہ کسی طرح توہین رسالت کر بیٹھے، معاذ اللہ، یا اور کسی وجہ سے جو کلمہ کفر ہو۔ اس واسطے پھر ایمان کی حفاظت بھی ہر وقت کرنی چاہیے، اور پہلے معلومات لینی چاہیے، پھر بعد میں نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ اتنا کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں اسلام میں دی گئیں، اور قرآن و سنت سے پھر انہی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید ایمان کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس ایمانی ضرورت کی بنیاد پر جو ہم میں سے ہر ایک کی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس مسئلے میں یہ نہیں کہ یہ کوئی فرض کفایہ ہے،
یا یہ کوئی نصاب ہو تو پھر لازم ہے، یا کوئی بالغ ہو تو پھر یہ ہر مومن پر ہے، ہر وقت ہے، جو امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، یہ ایمانیات کا مسئلہ اگر مومن ہے اور مومن رہنا چاہتا ہے تو آخری گھڑی تک ایمان سلامت رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں بڑے خطرات ہیں، رب ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، نہ موج میلہ، نہ عیش و عشرت، نہ کسی طرح کی کوئی غنڈہ گردی، تقوی، پارسائی، پرہیزگاری، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر وہ طے کر چکا، مطلب مرنے کا وقت قریب ہے اور بڑا متقی تھا اور اگلا پاؤں جنت میں جانا تھا، معاذ اللہ وہاں جا کے پھسلا اور کلمہ کفر اس کی زبان سے نکلا تو سیدھا جہنم میں جا گرا۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جہنم کے رستے پہ گزار دیتا، جب اس میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، تو اس توبہ سے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا۔ اتنی عجیب چیز ہے ایمان، اور اس کا محور دل ہے، اور قلب کو قلب کہتے ہی ہے کہ یہ بدلتا بہت جلدی ہے، اس کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں جو زمانہ گزرے گا فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، پھر میری امت میں پھر یوں صورتحال بن جائے گی کہ صبح کوئی مومن اٹھے گا شام تک کافر بن چکا ہوگا، اور رات کافر سوئے گا مومن سوئے گا صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ قیمتی چیز ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری۔ عید میلاد کے صدقے یہ ہمیں ایمان نصیب ہوا، اور پھر انہی تعلیمات کے صدقے اس ایمان کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم شریعت کے پہرے میں رہیں اور غیروں کی باتیں نہ سنیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے، رب نے ہمیشہ اس امید پر رہنے کا حکم دیا ہے، تو سلامتی رہے گی۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اس سلسلہ کے اندر آج چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں کسی کونے میں بات ہوتی ہے دنیا کے دوسرے کونے میں 2 منٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دشمن سارے کافر ہیں، یعنی کہ ایک قسم کے کافر۔ ہمارا دین یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سرکار کی آمد کا مطلب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اپنے دین کو، دین اسلام کو ہر دین پہ غالب کریں۔ مثال کے طور پر دنیا میں 1000 دین ہے اسلام کے سوا، تو آج اسلام کے آنے کے بعد سب باطل ہیں، اور سرکار کو حکم تھا ہر دین پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے غلام ہو تو پھر ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا ہے، اور ہر دین پر اپنے دین کو غالب کرنے سے پہلے یہ عقیدہ پھر لازم ہے کہ صرف اسلام سچا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام سچا ہے، اور اسلام کے سوا جتنے دین ہیں، خواہ وہ ماننے والے سونے کے محلوں میں بیٹھے ہوں، خواہ وہ چاند پہ جا کے گھر بنا لیں، اسلام کے سوا جس دین پر بھی کوئی ہے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ پہلے عقیدہ ہوگا تو پھر تم اپنے دین کو ان پر غالب کر سکو گے یا کرنے کی دعوت دے سکو گے۔ اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو امریکہ کے قانونی زبان میں اس کام کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا ہماری حکومت کو
کہ تم اپنے بچوں کو دہشت گردی والا نصاب نہ پڑھاؤ. میرے پاس وہ لیٹر محفوظ ہے. اس سے مراد کوئی مدارس والا نصاب نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ تم جو پرائمری میں پڑھاتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے، یہ دہشت گردی ہے معاذ اللہ. کہ تم اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہو کہ باقی سارے جھوٹے ہیں تو پھر وہ سب سے نفرت کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ نصاب بدلو. تو پھر ہمیں کہنا پڑا کہ وہ اور نصاب ہیں، یہ بدلتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گی. تو پھر جو فتنے ہیں، ہزاروں چینل، اور پھر یہ میڈیا کا دور، اور پھر ایک ظاہری برتری جو شیطانی قوتوں کو حاصل ہے، اور پھر ان کا ہمارے مختلف لوگوں کو ہائر کر لینا یا ان کے ضمیر خرید لینا، اور پھر ہمارے دین پر اعتراض کرنا، اور ہمارے ہی بندوں کو یوں بنانا کہ صرف نام مسلمانوں والے رہ جائیں، اندر دل بھی انگریزی ہو اور دماغ بھی ان جیسا ہو. تو اس واسطے حفاظت ایمان آج کے دور میں مزید مشکل ہے. اور پھر جتنی کوئی چیز محفوظ کرنا مشکل ہو اتنا اجر بھی خدا زیادہ دیتا ہے. تو ہمارے ملک میں یعنی 4000 کے قریب کیس، ان کی درخواستیں درج ہوئیں توہین قرآن کی، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اس طرح کر کے. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بظاہر اسلامی سکالر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے پھر واردات کرتے ہیں. میں صرف وہ تمہید ایمان کی، جو ہمارے امام کی اتنی بصیرت تھی کہ اس وقت انہوں نے یہ اصول بتائے کہ فلاں حملے کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، فلاں کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے. تو ایک مشہور حدیث شریف ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سچی پکی نہایت شاندار، سند کے لحاظ سے صحیح، لفظوں کے لحاظ سے کوزے میں سمندر بند، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب فتنے والے اپنی دلیل بنانے میں وہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یا پھر قرآن سے کوئی غلط تشریح کر کے یا پھر حدیث سے کوئی غلط ترجمہ یا انداز بنا کے وہ مسلمانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں جن میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس میں مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. یعنی یہ بات 100% قطعی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے. یہ 14 صدیوں میں امت کا اتفاق رہا ہے. اور ان حدیثوں کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ، سورہ اخلاص کا نام ہے قل هو اللہ، اس طرح پورے کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. یعنی مراد یہ نہیں کہ صرف اتنا پڑھے اگلا نہ پڑھے، مراد ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب اس میں بہت سی آگے باتیں ہیں، ان سب کی طرف میں نہیں جاتا. جو ایک واردات لوگ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے، یا اس طرح کے لبرل اور مغربی سوچ والے جو چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہیں ویسے مولویوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے تو تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں جو انہوں نے تمہارے لیے یہ ہے کہ اس طرح کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، آؤ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں. اور پھر اس میں ایک شعبہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ پھر کافر نہیں ہو سکتا. لہذا ان کی یہ سوچ ہے کہ مسلمان کیسے کافر ہو سکتا، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد مطلب یہ ہے ان کا کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل ایک بندہ اپنے باپ کو جس کا وہ نافرمان بردار ہے اس کو معاذ اللہ نافرمانی بھی کرے، اس کو گالیاں بھی دے، توبہ استغفار، اس کو جوتے بھی مارے،
تو پھر بھی ولدیت تو اس کی نہیں بدلے گی. تو یہ وہ تاثر دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے آگے جو بھی کر لاؤ, کلمہ تو پڑھا ہے نا. اور حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے جنتی بننا ہے. وہ جنتی بننے والی بات بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اگر اختتام اس پر توحید پر ہوا, شرک اس نے نہ کیا, تو رب ذوالجلال کو کوئی روک نہیں سکتا. گناہوں کی وجہ سے رب اسے ویسے ہی معاف کر کے جنت بھیج سکتا ہے, یا سفارش سرکار کی قبول ہو جائے تو جنت بھیج دے, یا کچھ بھی نہ ہو تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا کلمے کی برکت کی وجہ سے. اگر اس نے دل سے پڑھا ہے تو کچھ وقت گناہوں کی سزا لے کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے, کیونکہ ہمیشہ جہنم میں مشرک اور کافر رہے گا. مومن جو ہے وہ کلمے کی برکت سے جتنا بھی پاپی ہو, گناہگار ہو, وہ بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اور اس کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. اب یہاں پر اس سے یہ کہ جو بھی کر لو بندہ کافر نہیں ہوتا, تو اس سے وہ یعنی منہ پھٹ بناتے ہیں کہ جس کے خلاف جو بول لو, قرآن کے خلاف, کعبے کے خلاف, اللہ کے خلاف, معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیونکہ کہتے تو یہ تو حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ, جو مسلمان ہو گیا وہ تو جنتی ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار ہو جانا پر اس کے بعد سند پکی ہے. یعنی جیسے میں نے مثال دی نا کہ اپنے باپ سے وہ جو بھی سلوک کر لے بیٹا اسی کا شمار ہوگا, تو ان کا موقف ہے وہ اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی کر لے معاذ اللہ تو مسلمان ہی شمار ہوگا. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور آخری سانس تک اس سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اگر گناہ ہے تو سزا لے کے چلا جائے گا, اگر گناہ نہیں تو ویسے چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی اس نے نہ کی ہو. اس شرط پر کلمہ پڑھا ہوا اس کو جنت میں لے جائے گا. اب اس سلسلہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دلائل دے کر رد کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کے بقول بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے, آگے تو پھر جنت ہی جانا ہے. آپ نے قرآن مجید برہان رشید سے 26ویں پارے سے یہ آیت کریمہ پیش کی اور اس کے لحاظ سے پھر یہ مضمون آگے مکمل کیا. 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا, بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے قل, میرے محبوب ان کو فرما دو, لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے مطیع ہوئے ہیں, ایمان ابھی نہیں آیا. ولیکن قولوا اسلمنا, ہم نے سر تسلیم خم کر لیا, ہم اسلام کے خلاف نہیں لڑیں گے, ہم مطیع اسلام ہوئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, اللہ فرماتا اب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا. تو اب یہاں پر وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے, اس کے باوجود ایمان کی نفی ہوئی. اور ساتھ ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر سورہ منافقون ہے اس کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں, اللہ کا فرمان ہے اذا جاءک المنافقون, محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, ایک تو قول ہے, دوسری گواہی ہے, تیسرا لام تاکید ہے.
منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں. تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یقیناً خدا کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ واللہ یعلم انک لرسول. محبوب رب جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جو تمہیں آگے کہہ رہے ہیں نا کہ تم ضرور رسول ہو، یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اب زبان سے تو انہوں نے بھی کہا تھا، مگر یہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ یہاں بھی فٹ ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے آیت نازل کر کے کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہیں یہ اور یہ جھوٹے ہیں. اچھا جی، اب جو میں نے اصول آپ کے سامنے بیان کیا اور ہم سب کے لیے وہ ضروری ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 328 پر لفظ ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کے. ہاں، جو کلمہ پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ہم اسے مسلمان جانیں گے، کیونکہ ہم دل کھول کے تو دیکھ نہیں سکتے. ہم اسے مسلمان جانیں گے کب تک؟ جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل اسلام کے منافی صادر نہ ہوا ہو. یعنی اس نے کلمہ پڑھا اور پھر ہم نے دیکھا وہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو اب ہم اس کلمے کا نہیں اعتبار کریں گے. اب اس حدیث کی یعنی صحیح جو تشریح ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنا آسان ہے، یہ بہت جلد رخصت بھی ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھا اس کے بعد کوئی حرکت، یہ حرکت ہی ہے نا جھک جانا بت کے آگے، اگرچہ وہ اس کو کچھ الہ نہ بھی کہہ رہا ہو لیکن حالت سجدہ میں بت کے سامنے وہ جھکا ہوا ہو، سجدے میں پڑا ہوا ہو، تو یہ اس سے ایک چیز صادر ہو گئی ہے جو اسلام کے منافی ہے. اس سے اس کا ایمان ہمارے نزدیک ختم ہو جائے گا. کوئی فعل اور کوئی کلمہ، مثلا توہین رسالت یا توہین قرآن، کوئی چیز جب اس سے ثابت ہو گئی تو جو پہلے کلمہ پڑھا تھا، خواہ 10 سال پہلے پڑھا تھا، 20 سال پہلے پڑھا تھا، 80 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس دوران کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، ہزاروں کتابوں کا مصنف بھی تھا، لاکھوں وہ شاگردوں کا استاذ بھی تھا، لاکھوں مریدوں کا شیخ بھی تھا. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب بھی اس کی زبان سے معاذ اللہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی فعل جو اسلام کے منافی ہے وہ اس سے صادر ہو گیا تو اس وقت ہی اس پر کفر کا حکم لگے گا. یہ ہے وہ حدیث کا کہ ایک بالش رہ گئی تھی جنت اور وہاں جا کر کام خراب ہو گیا. تو اب فرق کتنا ہے ظاہری ترجمے میں اور حقیقت میں، کہ اس میں تو لگ رہا ہے کہ یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو بھی کرتے جاؤ، کلمہ جو پڑا ہوا ہے اور اس کلمے نے اب کہاں تجھے چھوڑ کے جانا ہے. اور ادھر یہ ہے کہ وہ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے. اور یہاں پر خصوصی طور پر ایک واقعے کی طرف اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا، اور وہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر بشکل آیات وہ موجود ہے. 10ویں پارے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں ہے، لفظ کیا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا. وہ لوگ، وہ میں بھی بتاؤں گا کہ کون لوگ، اس کا شان نزول. وہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں محبوب کے سامنے آ کر، ما قالوا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا. یعنی انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے سرکار کی توہین کی، سرکار نے طلب کر لیا، انہوں نے حلف اٹھایا. ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، اپنے لحاظ سے کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے کہا ہوا ہے. وَلَقَدْ قَالُوا،
انہوں نے کہا ہے، تو کیا کچھ کہنے سے اسلام پر کوئی فرق آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے ہیں۔ نہ بت کو سجدہ کیا تھا، نہ اس طرح کا کوئی اور کام کیا تھا، زبان جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف بے احتیاط ہو گئی اور کچھ ایسے لفظ نکلے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وہ اتنے سے وَلَقَدْ قَالُوا، رب فرماتا ہے مجھے پتا ہے نا، میں تو ہر جگہ سمیع و بصیر ہوں، انہوں نے کہا ہے۔ اور اب ان کا حکم کیا ہے؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافروا وکفروا بعد اسلامہم، ان کے اسلام لانے کے بعد اب اس گفتگو کے نتیجے میں یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بات نہیں من قال لا الہ الا اللہ اس کو مطلقاً سمجھا جائے کہ کلمہ پڑھ کے جو بھی کرے جنت میں جائے گا، نہیں، دین کے منافی کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اصل دین ہیں، تو جب سرکار کے خلاف انہوں نے بک بک کی تو کلمہ، سرکار کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں، جہاد، کسی شے کا بھی اعتبار نہ رہا۔ ایک گھڑی کے اندر سب کچھ کینسل ہو گیا۔ کہتا کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے۔ اب ہم جیسے کیا کریں لوگ؟ یعنی ہم جب یہی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی تو کفر کی مشین چلائے رکھتے ہیں۔ مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکالا ہے؟ لیکن مولوی پر یہ تو فرض ہے نا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا ہے۔ اگرچہ دنیا بڑے تانے دے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ کنویں کے مینڈک ہیں، یہ جو ہے وہ رجت پسند ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، ہم سارے تانے برداشت کریں گے مگر اللہ کی حکم کو پس پوچھ نہیں ڈالیں گے۔ کافروا بعد اسلامہم، اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو تفسیر معصور جو ہے، یعنی ایک تو تفسیر ہے نا کہ غیر معصور، تفسیر معصور جو بذریعہ حدیث اور بذریعہ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دیگر تفاسیر کا مقام آتا ہے۔ تو یہ تفسیر ابن جریر، یہ تفسیر معصور ہے، اس کی 6 جلد، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو اس سے پہلے آیت ہے اس کا بھی مطلب اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ آیت نمبر سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66، اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، جو علیحدہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے۔ اللہ کو تو مستقبل کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دینا جب آپ نے پوچھنا ہے ان کو بلا کر۔ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، محبوب ہم تو بس وہ ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، نخوض ونلعب، بس کھیل کود میں ہم مصروف تھے، ہم کوئی سنجیدہ ہو کے ایسی بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ یاد رکھو توہین رسالت، یہ جتنا جرم سنجیدگی میں ہے اتنا جرم ہی مذاق میں بھی ہے، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو اس مقام پر یہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک وہ ضرور کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے،
انما کننا نخوض ونلعب. اب رب ذوالجلال صاحب شریعت ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے اور اس کے آرڈر کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے قل، میرے محبوب فرما دو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی ملی ہے مذاق کرنے کے لیے. قل اب اللہ، یعنی وہ بولے تو سرکار کے خلاف تھے، یعنی طنز، لیکن بات اللہ تک پہنچی کہ سرکار کے بارے میں طنز ہے تو پھر اللہ پر بھی طنز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنتم تستہزئون، تم استہزاء کر رہے تھے، تم مذاق کر رہے تھے. پھر یہاں پھر وہ حکم آ گیا. اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، عذر مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. اب یہ بھی سورہ توبہ ہے. لا تعتذروا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ کننا نخوض و نلعب، ہم تو ویسے ہنسی کر رہے تھے، رب نے فرمایا لا تعتذروا، یہ عذر نہ کرو. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید، کہ سرکار کے دربار کے آداب وہ بہت حساس معاملہ ہے. حکم رب نے نازل کیا لا تعتذروا، کوئی عذر نہ کرو، کوئی قبول نہیں ہوگا. ہوا کیا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد اب کافر ہو گئے ہو. یہ رب ذوالجلال نے فرمایا. اب اس کے شان نزول کے لحاظ سے دونوں تفاسیر سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، یہ در منصور کی چوتھی جلد ہے اور جز 10ویں ہے اور صفحہ نمبر 230 ہے، کہ جس وقت بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزواتہ الی تبوک، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ غزوہ میں تھے، یعنی خواہ جاتے وقت یا واپسی میں. وَبَيْنَ يَدَيْهِ اُنَاسٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، اور آگے آگے کچھ لوگ کچھ فاصلے پر سفر میں وہ جا رہے تھے. تو آپس کی گفتگو وہ کیا تھی جس پر رب اتنا ناراض ہوا؟ ایک بندے نے ان میں سے یہ کہا کہ یرجو ھذا الرجل، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کس کی؟ ان تفتح لہ قصور الشام، کہ ان کے لیے شام کے محلات جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور یہ شام کے محلات کے فاتح بن جائیں گے. یہ امید لگائے بیٹھے ہیں. وحصونھا، اور شام کے قلعے ان پر یہ قبضہ کر لیں گے. ہیہات ہیہات، کہنے لگے یہ کب ہو سکتا ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہی نہیں کہ یہ شام کی حکومت سے ٹکرائیں اور وہاں یہ فتح کر لیں. تو یعنی اس لہجے میں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو یہ ہے کہ میری فلاں جگہ بھی حکومت آ جائے گی اور میں فاتح بن جاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کی طاقت نہیں اتنی، ان کی فوج نہیں اتنی، معاذاللہ یہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے. فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، رب نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ کچھ فاصلے پر جو لشکر اسلام میں ہی آگے آگے جا رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں اپنی قیادت کے خلاف، یعنی نبی علیہ السلام کے خلاف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو اگلے ہیں نا ان کو روکو، میں نے ان سے بات کرنی ہے، اب یہ یہاں سے آگے نہ جائیں، ان کو روک لو. جب انہیں روکا گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قل تم کذا، تم نے یہ بات بھی کی، تم نے یہ بات بھی کی، تم نے یہ بات بھی کی. تو اب کہنے لگے یا نبی اللہ، یعنی یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں. یا نبی اللہ انما کننا نخوض و نلعب، بس ہم تو یہ تھوڑا سا ریفریشمنٹ کر رہے تھے، گپ لگا رہے تھے اور ہنسی مذاق تھا، ویسے ہماری کوئی دل سے ایسی بات نہیں تھی.
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اتنا حساس معاملہ ہے۔ آج یعنی لوگ سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی مسلمان بھلا کیسے توہین کر سکتا ہے، تو جن کو بعد اسلامہم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہو، ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، شیطان بھٹکانے پہ آئے اور بندہ جو ہے اس کی سوچ آوارہ ہوئی ہو، تو پھر وہ آزادی اظہار کے اس نے کچھ لڈو بھی کھائے ہوئے ہوں تو وہ اس طرف آ جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو یہ دو آیات ہیں، ایک یہ شان نزول، اور دوسرا جو شان نزول ہے ابن جریر میں، اس میں یہ ہے صفحہ نمبر 237 پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور پوری سند لکھی ہوئی ہے۔ ایسے جو پہلے بیان کی وہ بھی نہیں ڈائریکٹ، آج 15ویں صدی میں کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوا، درمیان میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ بات اڑ کے آ گئی ہے، نہیں، چین آف اتھارٹیز سند کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ امت سند والی امت ہے۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے پھر اس کتاب کے مصنف تک استاذ، استاذ کے استاذ، استاذ کے استاذ سب کا نام لکھا ہوا ہے، پھر جا کے تابعی کا نام، اور پھر آگے صحابی کا نام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن فی ظل شجرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک غیب کی خبر دی۔ یاد رکھیں ذاتی طور پر اپنے سورسز سے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جب عطا فرمائے تو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر بھی دے سکتا ہے کسی کو۔ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے اپنے پاس ہی رکھنی، آگے کسی کو نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، رب تمہیں غیب نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا خبر دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہو سیأتیکم انسان، ابھی تھوڑی دیر بعد، یعنی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد میرے صحابہ تمہارے پاس ایک انسان آئے گا، فَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَيْ شیطان، وہ ہوگا انسان مگر دونوں شیطانی آنکھوں سے تمہیں دیکھے گا، اس کی آنکھیں شیطانی ہوں گی۔ فَإِذَا جَاءَ فَلَا تُكَلِّمُوهُ، جب وہ آ جائے تو صحابہ آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہو سکتا ہے آج جو مرض پھیلا ہوا ہے کہ نبی کو تو کل کا بھی پتہ نہیں، لیکن وہاں سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو شک نہیں تھا، سرکار نے فرمایا ہے تو یقیناً بندہ آئے گا۔ فَلَمْ يَلْبَسْ أَن تَلَا رَجُلٌ أَزْرَقٌ، بس تھوڑی دیری گزری کہ ایک بندہ آ گیا جس کی آنکھیں نیلی تھیں، اور کرنجی بھی کہا گیا اعلیٰ حضرت ترجمے میں۔ فَدَعَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے صحابہ کو تو منع کیا تم نے اس سے بات نہیں کرنی، لیکن خود اسے بلایا، بلا کے آپ نے فرمایا اَلَا مَا تَشْتُمُنِي، کس وجہ سے تو مجھے گالیاں دے رہا تھا؟ یہ شیطانی آنکھوں والا فرمایا اَلَا مَا، وجہ کیا تھی؟ تَشْتُمُنِي، تم مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو مجھے، تم ہی نہیں انتا و اصحابو کا، تو اور تیرے ساتھ جو دوسرے تھے تیرے ساتھی، تم مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَجَاءَ بِأَصْحَابِهِ، وہ چلا گیا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آیا، یعنی اس کا یہ تھا کہ مل کے قسمیں اٹھاتے ہیں اور سرکار اعتبار کر جائیں گے،
کہ اب سارے تو نہیں جھوٹ بول رہے. وہ اپنے دوستوں کو بھی لے آیا. فحلفوا باللہ, اللہ کی قسمیں اٹھائیں, بت کی نہیں, اللہ کے نام کی. کہنے لگے فحلفوا باللہ ما قالوا, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا آپ کے بارے میں. وما فعلوا حتی تجاوز عنہم, سرکار دو عالم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر ناموس رسالت کے مجرم کو معاف کرنا سرکار کا اپنا حق ہے, چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو نہ کریں, لیکن ہم اپنے بھائی کا حق نہیں معاف کر سکتے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق ہم کیسے معاف کریں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. جب معاف کیا تجاوز عنہم, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, محبوب آپ نے تو معاف کیا, میں نہیں کروں گا. یحلفون باللہ ما قالوا, یہ شان نزول ہے کہ یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ قَالُوا, انہوں نے ضرور کہا, کلمۃ الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم. اب یہ شان نزول ہے کہ رب ذوالجلال نے گرفت فرما لی کہ یہ انہوں نے توہین کی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے تو چھوڑ دیا ان کو, لیکن انہوں نے ایسا کہا ہے. اور پھر یعنی یہ اس وقت چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا, نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا, عرش سے تازہ رابطہ تھا, تو رب نے یہ آیات نازل کی اور یہ کلیئر کر دیا کہ اسلام خواہ کلمہ کروڑ بار بھی پڑھا ہوا ہو, شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کلمے کے منافی کوئی چیز بندے سے صادر نہ ہو, تو پھر کلمہ وارے نیارے. لیکن اگر کوئی چیز صادر ہو گئی تو پھر کلمہ کینسل ہو جائے گا, یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ شان نزول سنا اور آگے اس کو بیان کیا. در منصور کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی, ایک تو پہلے ذکر کی, دوسری یہ جو آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے. اس کا شان نزول حضرت مجاہد جو تابعی ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں, ان سے سند سے انہوں نے لکھا کہ قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے یہ بھی اندازہ لگانا ہے, یعنی کافروں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, اور پھر جس طرح حدیث سنی کہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا, اتنا تیزی سے پھسلیں گے لوگ. اب جو بات آئے گی وہ معاشرے میں آپ کئی لوگوں کو کرتے سنا ہوگا آپ نے. بات کیا تھی؟ وہ بندہ کہنے لگا جس سے اللہ سرکار نے پوچھا اور اس نے انکار کیا, اور اللہ نے فرمایا لا تعتذروا, اب عذر نہ کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم. بات اس نے کیا کی تھی؟ یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناقۃ فلان بوادی قضا و قضا فی یوم قضا و قضا وما یدریہ بالغیب. اس نے کہا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اپنی اونٹنی کے بارے میں آ کے پوچھ لیا کہ محبوب مجھے اونٹنی کا پتہ نہیں لگ رہا اور میں بڑا پریشان ہوں. تو یعنی سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں, میں کوئی اونٹنیاں ڈھونڈ کے نہیں دینے آیا. وہ رحیم کریم ہے اور ہتھیلی پر پوری کائنات رائے کے دانے کی طرح ہے. اس نے جس وقت صحابی نے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناکا فلاں, فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں
فلاں دن میں موجود ہے. اب اس بندے کا تو کام بن گیا، لیکن اس منافق نے جس کے بارے میں یہاں قرآن میں آیت اتری ہوئی ہے، اس نے کہا وما یدریہ بالغیب، انہیں کیا پتا ہو اونٹنیوں کا، انہیں دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، اور اونٹنی کسی صحرا میں پتا نہیں کہاں ہے، ان کو کیا پتا. اتنے کہنے پر اللہ نے گرفت کر لی. وما یدریہ بالغیب، انہیں غیب کا کیا پتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اب یہ یعنی صرف قرآن سے دو مثالیں آپ کے سامنے آیات پیش کیں. یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے، عین ایمان ہے. اور گفتگو کرتے ہوئے یعنی کتنا ادب، کتنا احترام لازم ہے. چونکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں ہوئے تو کئی لوگوں کے قلم بے لگام ہو چکے تھے اور طرح طرح کی گستاخیاں لکھ رہے تھے. پیچھے انگریز تھے. آج آ کے یہ چند سال پہلے ہیلری کلنٹن نے پھر اعتراف کیا کہ ہم نے یہ لوگ خود لانچ کیے تھے اور خود اس پر ہم نے پیسے خرچ کیے تھے، یعنی اپنے پچھلے منصوبے جو تھے ان کے لحاظ سے بتایا. اور اس پر پھر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی برسر پیکار کھڑے ہو گئے، اگرچہ ان پر بڑے تیر لگے اور آج بھی لگ رہے ہیں، مگر انہوں نے شان نبوی کے پہرے دار ہونے کا حق ادا کر دیا. یعنی وقت نہیں، وہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں. مولوی ہو کے بڑے بڑے جبہ و دستار والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیطان کا علم تو مان لیں گے کہ وہ محیط زمین ہے، ساری زمین کا احاطہ شیطان کو ہے ہر وقت، کہ اس جگہ یہ کرنا ہے، اس جگہ یہ کرنا ہے. مگر معاذ اللہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے لیے ہمیں قرآن سے کوئی نص نہیں ملتی کہ ہم ان کے لیے یہ شرک ثابت کریں. دیکھو نا، شیطان کے لیے مانے تو شرک نہیں ہے، سرکار کے لیے مانے تو کہتے ہم کیسے یہ شرک ثابت کریں. اور پھر ان کو قرآن سے کہتے ہیں آیتیں مل گئی ہیں کہ شیطان کا علم محیط زمین ہے، لیکن سرکار کے لیے نہیں ملی. تو ایسی ہزاروں باتیں تھیں. تو اس بنیاد پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا. اب یہ ایک بات تھی. میں چونکہ وقت مختصر ہے، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. آج کے ماحول میں یعنی جو ایک مغالطہ دیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا. اب ایک دوسرا مغالطہ وہ یہ ہے، اس کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، بلکہ اصل دیکھیں تو وہ خود بات وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے طریقے کے مطابق امت کی اکثریت آج بھی نماز پڑھتی ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے. یعنی فقہ اصغر ہے یہ نماز روزے کے مسئلے، اور فقہ اکبر ہے عقیدے کے مسئلے، عقائد. تو انہوں نے اس میں یہ فرمایا لا نکفر احدا من اہل القبلہ، کہ جو بندہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے. تکفیر نہیں کریں گا مطلب ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، جس طرح وہ حدیث شریف تھی. اب یہ امام صاحب کا قول ہے، پھر ہمارے خلاف بھی پیش کرتے ہیں لوگ کہ تم حنفی بھی ہو اور تمہارے امام تو کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، باقی جو کچھ بھی کر لے. تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. جب وہ نہیں کہہ رہے تم کیوں کسی کو کافر کہتے ہو؟
جبکہ یعنی کہنا ادھر حکم قرآنی کے مطابق لازم ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ حدیث شریف بھی ہے، اور یہ سکولوں کالجوں اور عام طبقے کے لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث بخاری میں ہے۔ امام صاحب تو چلو بعد میں ایک تابعی ہیں، اور خود فرمان رسول علیہ السلام ہے صحیح بخاری شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 391 ہے، من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے والی نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا، ذبح کیا ہوا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، پس یہ مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو پناہ دی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ذمہ ہے۔ اب جس طرح وہ حدیث شریف تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا حقیقی مطلب سمجھنے کے لیے بحث کرنی پڑی، اور اگر صرف ظاہری لفظوں پہ جائیں تو پھر کئی آیات کے منکر ہو جائیں۔ اسی طرح اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں ہے، سچی ہے، لیکن اس کو قرآن کے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اب دوسرا لبرل ٹولہ یا وہ جو ہمیں متشدد کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کی مشینری لگائی ہوئی ہے کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، جبکہ ہم شریعت کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل جائے اور نہ بولے تو کل قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا۔ اب کوئی کنویں میں گر رہا ہو اور پاس نابینا بیٹھا ہو تو اس پر ایف آئی آر نہیں کٹے گی، وہ تو ہے ہی نابینا، اور آنکھوں والا بیٹھا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو آنکھیں نہیں تھی، تیری تو تھی، تو نے کیوں نہیں بتایا کہ آگے کنواں ہے، اور وہ تیرے ہوتے گر گیا۔ تو ہم جس جہان میں آج زندہ ہیں اور اتنے طویل سال قرآن و سنت پڑھنے میں لگائے ہیں، اب عام مسلمان کی اور ڈیوٹی ہے، ہماری اور ڈیوٹی ہے، اور ہماری اور مجبوری ہے۔ ہم پہ ایف آئی آریں بھی کٹی، ہم پہ گولیاں بھی چلی، ہم جیلوں میں بھی گئے، ہم اس سے ہوتے ہوئے آپریشن تھیٹروں سے بھی گزرے، آئی سی یو سے بھی ہوتے ہوتے پھر تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ یہ ایک درد بیان کرنا ہے کہ عالم جس وقت نہ بولے تو قیامت کے دن اس کو گونگا شیطان کہا جائے گا۔ تو آج کی ایف آئی آریں، ضلع بندیاں اور یہ وہ جتنا بھی ہمیں تنگ کر لیں، آخر جہنم سے تو تھوڑی ہے نا۔ اور اگر آج اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں لوگ دن میں ہزاروں گالیاں دیتے ہیں، اور چونکہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ہر دین پر ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے، تو ہر دین والے ہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اب نیدرلینڈ میں مجھے 6 سال سزائے قید سنائی گئی، وہ وہاں پر جو سور بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جلالی کے فتوے کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ یعنی وہ گیرٹ ویلڈرز، اس کی وہاں کی جو پارلیمنٹ میں اس کی جماعت کی 7-8 سیٹیں ہیں، وہ لیڈر ہے، اس نے توہین رسالت کی تھی، ہم نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، اس نے مطالبہ کیا تھا کہ واپس لو، ہم نے کہا تھا نہیں لیں گے، جان دے دیں گے، فتویٰ واپس نہیں لیں گے۔ اب اس طرح یعنی یہ بات یہاں بیٹھے نہیں ہو رہی، یہ پوری دنیا کے گستاخوں سے لڑائی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اچھا، اب یہ جو حدیث شریف ہے اس میں بھی وہی چیز پیش نظر ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کوئی ہمارا کھانا کھا لے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لے، باقی جب چاہے بت کو سجدہ کر لے، جب چاہے معاذ اللہ قرآن جلا لے۔
اب تو یعنی سور اور معاذ اللہ منی اور پیشاب سب کچھ اوپر ڈال کے انہوں نے توہینیں کی ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی، اور ایسے ایسا کہ وہ بولا نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ میرا تازہ فتویٰ توہین قرآن کے خلاف وہ منظر عام پہ آیا، اس میں وہ چیزیں لکھی ہیں کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو حدیث شریف ہے اس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت پیش کرتے ہیں، فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، یعنی جو پہلے کافر ہیں توبہ کر کے کیا مسلمان ہو جائیں، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی آج اب یہ بات بھی میری پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ نوٹ کی جائے گی، کس نے یہ بھی کہا تھا، آج کوئی موقع ہوتا ہے سکھ ہوں ہندو ہوں کرسچن ہوں، کیا کہا جاتا ہے یہ ہمارے فلاں بھائیوں کا تہوار ہے، ہم ایک برادری ہیں، ہمارا بھائی چارہ ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا وہ کلمہ پڑھیں، وہ نماز پڑھیں، وہ زکوٰۃ دیں، اب فَإِخْوَانُكُمْ، اب تمہارے بھائی ہیں۔ ہم نے کتنا سستا اسلام سمجھا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن کلیئر شرط ہے نا، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے۔ پہلی ان تابو فَإِن تابو، اگر توبہ کریں یعنی کفر شرک سے کلمہ پڑھیں، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں تو جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں ان کو بھائی کہہ لو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اگرچہ نسلی طور پر نہیں، بھائی کہنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ فلاں ہمارا بھائی ہے، فلاں ہمارا بھائی ہے۔ اب تو بھائی تک رکتے ہی نہیں، پتہ نہیں آگے کہاں تک ان کو اپنا بنانے کے لیے، حالانکہ وہ کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ رب کا فیصلہ ہے، قیامت تک ہر چیز جاننے والا ہے، اسے جو پتا ہے وہ بھائی نہیں بنیں گے، وہ پھر بھی تمہیں ماریں گے۔ غزہ کا کیا حال ہوا؟ تو فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں کفر سے، یہ نہیں کہ صرف بمباری سے، وہ کفر سے توبہ کریں، وہ زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم علم والوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، یہ یمین کی جمع ہے، ایمان، ایک تو نا ایمان جو ہم سب کے دلوں میں اللہ کے فضل سے ہے، اہل ایمان ہے، یہ ہے ایمان، کہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، دستخط کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، سب کفر چھوڑ دیا ہے، لیکن ثابت کیا ہوا کہ انہوں نے وہ قسم توڑ دی ہے۔ پھر قسم توڑ کے کیا کیا ہے؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، انہوں نے تمہارے دین پر تان کرنا شروع کر دیا ہے۔ لفظ تان تو جانتے ہو نا، یعنی قرآن اتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ 50% لفظ تو ہم روز بولتے ہیں اردو میں پنجابی میں، تو کچھ بھی کوشش کرے تو کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ فرما وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، انہوں نے تان کرنا شروع کر دیا تمہارے دین پر۔ اب مجھے اس بات پر بھی کتنا افسوس ہے کہ ہمارے لوگ رزق کے لیے دار الایمان کو چھوڑ کے دار الکفر میں جا بیٹھتے ہیں، جرمنی، اٹلی، امریکہ، برطانیہ، اور ان سے پھر اپنے کانوں میں ہر وقت اسلام کے خلاف سنتے ہیں کہ تمہارا اسلام ایسا ہے، تمہارا اسلام ایسا ہے، تمہارا قرآن ایسا ہے، تمہارے نبی علیہ السلام نے یہ کیا، یہ سنتے ہیں نا باتیں دن رات۔ تو اس پر صبر کرنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ یا تو پھر مر جائے یا ان کو مارے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، سچے دین پہ انہوں نے طعن کیا، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جو مسلمانوں تم نے قبول کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اب کوئی بھائی بھوئی نہیں، قتل کر دو ان کافروں کو. یہ قرآن ہے. اب یہ لفظ بھی ہماری زبان سے نکلے تو ایف آئی آر ہے، تم کہے تو قتل کر دو، قتل کر دو. اگرچہ وہ آگے جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس نے کرنی ہے، لیکن قرآن تو اسلامی حکمرانوں کو کہہ رہا ہے گونگے تھتھے بن کے نہ بیٹھو، ان کو قتل کرو. الامام جنہ، حکمران مسلمانوں کی ڈھال ہوتی ہے، اس پر ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کام کرے، نہ کہ ان کی لونڈی بن کے بیٹھے. یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گا، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی ہر لفظ پر ایمان ہو تو ہم مسلمان ہیں. اب سوچ لو پھر کیا صورتحال ہے. کب سے وعدے ٹوٹے، کب سے عہد ختم ہوئے، اور کتنا تان کیا جا رہا ہے. اتنی موٹی جلدوں کی کتابیں اسلام کے خلاف تانوں سے بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو مومن بھی ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، مومن ہے امن دینے والا. اور کہہ کیا رہا ہے فقاتلوا، لڑائی کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے جنہوں نے دین پر تان کیا، کیونکہ یہ لڑائی جہاد یہ فساد نہیں، اسی سے امن آئے گا. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، ان کی قسمیں کوئی نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. اب یہ ہے اوریجنل دین جو قرآن مجید برہان رشید میں، جس میں رب اس پر غصے میں ہے تم نے ان کو بھائی کیوں کہا. اب بھائی چارہ ختم، جب انہوں نے تمہارے دین پر تان کر دیا تو حلف ختم ہو گیا. تو اب پتا چلا صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے یہ نہیں کہ جس نے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ تب ہے کہ جب ساتھ تان نہ کرے اسلام پر، تان نہ کرے سنت پر، تان نہ کرے شریعت پر، تان نہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، تان نہ کرے ان کی آل اور اصحاب پر، تو پھر وہ مومن ہے. اب یہ مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ رب کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے. اب دیکھو کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنی آیات سامنے رکھنی پڑیں گی اور پھر جا کے حقیقی مطلب تک پہنچیں گے. تو فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، انہوں نے تمہارے دین میں تان کیا. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہاں لفظ ائمہ آیا جو امام کی جگہ جمع ہے. تو پھر معنی کیا ہے یہاں پر؟ کفر کے جو لیڈر ہیں، کفر کے جو پیشوا ہیں. یہ نہیں کہ وہاں بھی اس امام کا بھی وہی معنی کریں جو ہم اپنے اماموں کا لفظ ان کے لیے بولتے ہیں. یہ امام بمانا پیشوا یا لیڈر ہے، اور ہے لیڈر کافروں کا، کہ ان کے خلاف پھر تم جہاد کرو ایمان بچانے کے لیے. تو اب حدیث فہمی کے لحاظ سے بھی امام احمد رضا بریلوی کا کردار دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ صرف اردو ترجمہ پڑھ لینے سے بندہ 2 اور 2 4 بن کے مجتہد بیٹھ جائے مرزا جیلمی جیسا، ایسی ہی پھر ہدایت آئے گی. یعنی ایک آیت، ایک حدیث، اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 16 علوم کی ضرورت ہے. 16 علوم میں مہارت حاصل کرنا، اور وہ شارٹ کورس پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا، 10 12 13 سال لگانے پڑتے ہیں. اور آج سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے کہ اردو میں چند چیزیں پڑھ کے
جہاں بچانے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں. وہ بھی مجتہد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میڈیا ہے اور کلپ ہیں اور یہ اس طرح گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. اور جبکہ دین سمجھنا وہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے. اور اس کے لحاظ سے یہ ایک ایک چیز اس کے لیے آگے ہزارہا چیزوں کو پیش نظر رکھ کے پھر وضاحت ہوتی ہے. تو میں نے یہ تمہید ایمان جو کتاب ہے اعلی حضرت کی، اس کا یہ دوسرا لیکچر یعنی جو 52واں افکار رضا سیمینار ہے، اس میں اس کو ذکر کیا. ابھی اس پر اور کافی لیکچر ہوں گے، لیکن یہاں جو جتنا موضوع میں نے بیان کیا اس کے لحاظ سے آپ کو یقیناً یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ناموس رسالت کا معاملہ حساس کتنا ہے. اونٹنے والے مسئلے میں جس نے کہا تھا وما یدریہ بالغیب، ان کو کیا پتا ہو غیب کا، اتنے میں ہی رب ناراض ہوا. اور ادھر یہ جو مرزا جیلمی ہے، اس کے بکواسات کوئی خاص پیچھے قوتیں تھیں جن کا یہ اعلی کار تھا، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، وہ کرسچینٹی کی بالخصوص یعنی جو انجیل کا حوالہ دے رہا تھا، کہیں دور دراز تک بھی وہ لفظ موجود نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے. جو حقیقی کتاب تھی اس میں تو وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے. تو اللہ کا کلام تو آپس میں نہیں نہ ٹکرا سکتا کہ جو پہلے نازل کیا تھا اس میں معاذ اللہ ایسے لفظ بولے ہوں جو مرزا بول رہا ہے، اور قرآن میں ایسے بولے ہوں. وہ محرف بھی ہے، لیکن محرف میں بھی وہ لفظ نہیں ہے جو اس کمینے نے اپنی زبان سے بولے ہیں. مثلا اس کے جو الفاظ ہیں ان میں وہ کہتا ہے 2 ارب کرسچنز انہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے وہ لفظ بولتا جو بڑا بھاری ہے. معاذ اللہ 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ کچھ سمجھتے ہیں. لفظ تو سب کو پتہ ہی ہے نا جو اس نے بھونکا ہے. اب یہ جملہ قیامت تک یہ انجیل سے نہیں دکھا سکتے. 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ کسی کی حکایت بھی نہیں کر رہا کہ فلاں نے کہا 2 ارب کرسچن. یہ اس کا اپنا جملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں انگریز نے کہا، فلاں یہودی نے کہا، فلاں کرسچن نے کہا. یہ صرف مرزا جہنمی نے کہا. لہذا وہ جو کوٹ کرنے والا معاملہ وہ تو ہے ہی علیحدہ. یہ خود اس بات کا دائی ہے، دعوے دار ہے، اور پھر دلیلیں دے کے یہ ثابت کرتا رہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. اور جب کسی سے کوئی چیز کوٹ کی جائے تو ان کے ہاں ثابت ہو، پھر رد کرنے کے لیے اس کو حکایت کیا جائے تو جرم نہیں بنتا. جب خود گھڑ کے ان کی طرف منسوب کر کے اپنی زبان سے بیان کی جائے تو پھر ڈبل جرم بنتا ہے. تو یہ جملہ اس کے چیلے دکھائیں کہ کس کتاب سے اس نے کوٹ کیا ہے، یا اس کے سوا قائل کون ہے کہ جس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا ہو یا کسی کتاب میں لکھا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ معاذ اللہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ لہذا نتیجے کے لیے پہلے دلیلیں دے کے بندہ بولتا ہے نا، چونکہ یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، لہذا یہ ثابت ہوا. تو کہتا ہے لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک، آگے وہ لفظ بولتا ہے ہی ہیں. سرکار کا تصور نہ کرو، وہ لفظ شیطان کے لحاظ سے تصور کر لو، دجال والا لفظ بولا ہے اس نے. لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک، آگے وہ لفظ ہی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے، یا یہ تو کس کی روایت کر رہا ہے؟
اس کا قائل کون ہے؟ یہ تو 100% اس کی اپنی بکواس ہے. اور یہ لفظ تو اتنا بھیانک اور اتنی بڑی گالی ہے، تاریخ میں کسی ابو جہل نے بھی نہیں دی ہوگی. قریش مکہ کو بھی جب اکٹھا کیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے ابتدائے دعوت میں، بخاری شریف میں ہے، ہر قبیلے سے ایک بندہ منگوا لیا اور انہیں فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، حالانکہ تھے مشرک. اس کا یہ بھی بڑا جرم ہے کہ جس میں کہتا ہے یہاں بھی لہٰذا اپنا مطلب نکال، کہتا ہے کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک آگے پھر وہ لفظ انسان مانتے ہیں، لفظ جھوٹا بول کے، یعنی اس کے نزدیک جو بھی کلمہ نہیں پڑا ہوا سرکار کا وہ سرکار کی یہ توہین کر رہا ہے. اور وہ مشرک بیٹھے تھے، بخاری میں ہے، سرکار نے پوچھا تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا، آواز بھی نہیں آ رہی، دھول بھی نظر نہیں آ رہی، میں صرف کہوں اور کوئی تمہارے نزدیک دلیل نہ ہو، صرف میری زبان سے سنو کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے، یعنی یہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے جو ساتھ والا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے فرمایا میں کہوں لشکر آ گیا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. آپ نے فرمایا کیوں مانو گے؟ یہ بخاری ہے. کہنے لگے ما جربنا علیکا الا صدقا، کہ کلمہ تو ہم نے آپ کا نہیں پڑھا مگر اس لیے مانیں گے کہ اس زبان سے ہم نے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں سنا. یعنی کافر و مشرک ہو کے بھی کاذب سرکار کو نہیں کہہ سکے، جس نے کذاب کہا معاذ اللہ، یہاں تک کہ دجال کہا، اور ادھر مشرک جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم سچی مانیں گے، کلمہ اگرچہ نہیں پڑھا. یہ نہیں کہ الٹیمیٹلی وہ کلمہ نہیں پڑھا تو پھر یہی بکواس کرے، نہیں، انہوں نے کہا ہم صادق مانیں گے، ہم امین مانیں گے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ تاریخ کا وہ گستاخ ہے، یعنی تاریخ اسلامی میں ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا وہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنی طرف سے گھڑ کے اتنے ثقیل اتنے بھاری لفظ اس ہستی کے لیے بولے جو کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑے سچے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیے. اور پھر انہوں نے جو میرے کہنے پر جب میں نے یہ کہا دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہے، تو جو حوالہ اس کے چیلوں نے پیش کیا، دیکھو دروگ گورا حافظہ نیس، یا جب بندے کی مت ماری جائے تو وہ انجیل سے یہ پڑھ رہا ہے and many false prophets will appear and deceive many people. اب پہلے یہاں بتاؤ، ترجمہ میں کرتا ہوں کہ بہت سے غلط پیغمبر فالس اپیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اب اس جملے میں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں لکھا ہے؟ یعنی اگر یہ قول عیسیٰ علیہ السلام مان بھی لیا جائے تو وہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون دجالون میرے بعد آئیں گے، تو وہ سرکار کی بات کر رہے ہوں، یہ کس نے بتایا اس کو؟ اس نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جھوٹے آئیں گے وہ جھوٹے اور تھے، یا تو سرکار کا نام لکھا ہوتا معاذ اللہ، یا کوئی کرینہ ہوتا. یہ یعنی وہ قول ہے کہ جس کا 1% ہی اس کی بات سے تعلق نہیں ہے، اور کہہ رہے کہ ہم حوالہ دکھا دیتے ہیں وہ یعنی اس پر کہ وہ تو کوٹ کر رہا ہے، تو کوٹ جس کو کر رہا ہے وہ تو یہ چیز ہے. اس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی یا آپ کے کسی امتی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو ان اپنے عہد میں انہوں نے کہا کہ میرے بعد کذابون آئیں گے، تو اس میں یہ کھینچ کے کہاں سے لے آیا بدبخت اس ہستی کے بارے میں جن کو اللہ نے سارے رسولوں کا بھی سلطان بنایا. اور دوسرا جو اس نے حوالہ پیش کیا، چونکہ یہ اپنا دفاع و گرفتاری سے پہلے کرتا رہا، اس نے کہا کہ
for false Christs and false prophets will appear and perform great sins and miracles to deceive even the elect, if that were possible. اور اسی کا یعنی ترجمہ بھی مختصر وہ میں آپ کے سامنے اس سے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں گے۔ اگر یہ ممکن ہوتا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے سے ہی اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کو وہ اپنی دلیل بنا رہا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں قرآن کا اور صاحب قرآن کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 ارب کرسچن معاذ اللہ یہ مانتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو، اور ثبوت کے لیے ایک بھی حوالہ نہیں ہے۔ اور دیکھو ثبوت دے وہ کس چیز پہ رہا ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ گواہیاں دلیلیں طلب کر رہے کیا ثابت کرنے کے لیے؟ اگر اس نے ایمان سونگا بھی ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کے بلال کے خلاف بھی ایسے لفظ نہ ڈھونڈتا۔ آمنہ کے لال کی تو بات ہی اور ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ فتنوں کا دور ہے اور ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ 2 اور 2 4 پڑھنے والے انہوں نے گمراہی کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور جس وجہ سے پھر آگے تھوڑا تھوڑا طبقہ سکول پڑھا ہوا اردو پڑھا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ پھر آج تک مولویوں نے تو ہم سے دین چھپائے رکھا ہے، جبکہ یعنی ایک پیالی جس کے پاس ہو، پیالی تو سمجھتے ہی ہو نا، اور وہ سمندر کے آگے کڑنا شروع کر دے کہ سمندر تمہیں تو پانی نصیب ہی نہیں ہے، پانی تو میرے پاس ہے۔ تو اس طرح کے فتنے آج جاری ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ یہ جو مرزا جیلمی ہے، اس کے بکواسات کوئی خاص پیچھے قوتیں تھیں جن کا یہ اعلی کار تھا، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، وہ کرسچینٹی کی بالخصوص یعنی جو انجیل کا حوالہ دے رہا تھا، کہیں دور دراز تک بھی وہ لفظ موجود نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے۔ جو حقیقی کتاب تھی اس میں تو وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ تو اللہ کا کلام تو آپس میں نہیں نہ ٹکرا سکتا کہ جو پہلے نازل کیا تھا اس میں معاذ اللہ ایسے لفظ بولے ہوں جو مرزا بول رہا ہے، اور قرآن میں ایسے بولے ہوں۔ وہ محرف بھی ہے، لیکن محرف میں بھی وہ لفظ نہیں ہے جو اس کمینے نے اپنی زبان سے بولے ہیں۔ مثلا اس کے جو الفاظ ہیں ان میں وہ کہتا ہے 2 ارب کرسچنز انہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے وہ لفظ بولتا جو بڑا بھاری ہے، معاذ اللہ 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ لفظ تو سب کو پتہ ہی ہے نا جو اس نے بھونکا ہے۔ اب یہ جملہ قیامت تک یہ انجیل سے نہیں دکھا سکتے۔ 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ کسی کی حکایت بھی نہیں کر رہا کہ فلاں نے کہا 2 ارب کرسچنز، یہ اس کا اپنا جملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں انگریز نے کہا، فلاں یہودی نے کہا، فلاں کرسچن نے کہا، یہ صرف مرزا جہنمی نے کہا۔ لہذا وہ جو کوٹ کرنے والا معاملہ وہ تو ہے ہی علیحدہ، یہ خود اس بات کا دائی ہے، دعوے دار ہے، اور پھر دلیلیں دے کے یہ ثابت کرتا رہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور جب کسی سے کوئی چیز کوٹ کی جائے تو ان کے ہاں ثابت ہو، پھر رد کرنے کے لیے اس کو حکایت کیا جائے تو جرم نہیں بنتا۔ جب خود گھڑ کے
ان کی طرف منسوب کر کے اپنی زبان سے بیان کی جائے تو پھر ڈبل جرم بنتا ہے. تو یہ جملہ اس کے چیلے دکھائیں کہ کس کتاب سے اس نے کوٹ کیا ہے, یا اس کے سوا قائل کون ہے کہ جس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا ہو یا کسی کتاب میں لکھا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ معاذ اللہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ لہذا نتیجے کے لیے پہلے دلیلیں دے کے بندہ بولتا ہے نا, چونکہ یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے, یہ لہذا یہ ثابت ہوا. تو کہتا ہے لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک, آگے وہ لفظ بولتا ہے ہی ہیں. سرکار کا تصور نہ کرو, وہ لفظ شیطان کے لحاظ سے تصور کر لو, دجال والا لفظ بولا ہے اس نے. لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک, آگے وہ لفظ ہی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے, یا یہ تو کس کی روایت کر رہا ہے, اس کا قائل کون ہے؟ یہ تو 100% اس کی اپنی بکواس ہے. اور یہ لفظ تو اتنا بھیانک اور اتنی بڑی گالی ہے, تاریخ میں کسی ابو جہل نے بھی نہیں دی ہوگی. قریش مکہ کو بھی جب اکٹھا کیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے ابتدائی دعوت میں, بخاری شریف میں ہے, ہر قبیلے سے ایک بندہ منگوا لیا اور انہیں فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے, حل انتم مصدقیہ, کیا میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم, انہوں نے کہا ہاں, حالانکہ تھے مشرک. اس کا یہ بھی بڑا جرم ہے کہ جس میں کہتا ہے یہاں بھی لہذا اپنا مطلب نکال, کہتا ہے کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک, آگے پھر وہ لفظ انسان مانتے ہیں. نفس سے جھوٹا بول کے, یعنی اس کے نزدیک جو بھی کلمہ نہیں پڑا ہوا سرکار کا, وہ سرکار کی یہ توہین کر رہا ہے. اور وہ مشرک بیٹھے تھے, بخاری میں ہے, سرکار نے پوچھا تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا, آواز بھی نہیں آ رہی, دھول بھی نظر نہیں آ رہی, میں صرف کہوں اور کوئی تمہارے نزدیک دلیل نہ ہو, صرف میری زبان سے سنو کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے, یعنی یہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے جو ساتھ والا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے فرمایا میں کہوں لشکر آ گیا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. آپ نے فرمایا کیوں مانو گے؟ یہ بخاری ہے. کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا, کہ کلمہ تو ہم نے آپ کا نہیں پڑھا مگر اس لیے مانیں گے کہ اس زبان سے ہم نے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں سنا. یعنی کافر و مشرک ہو کے بھی کاذب سرکار کو نہیں کہہ سکے, جس نے کذاب کہا معاذ اللہ, یہاں تک کہ دجال کہا, اور ادھر مشرک جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم سچی مانیں گے, کلمہ اگرچہ نہیں پڑھا. یہ نہیں کہ الٹیمیٹلی وہ کلمہ نہیں پڑھا تو پھر یہی بکواس کرے, نہیں, انہوں نے کہا ہم صادق مانیں گے, ہم امین مانیں گے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ تاریخ کا وہ گستاخ ہے, یعنی تاریخ اسلامی میں ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا وہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنی طرف سے گھڑ کے اتنے ثقیل, اتنے بھاری لفظ اس ہستی کے لیے بولے جو کائنات میں, انسانوں میں سب سے بڑے سچے ہیں, ان کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیے. اور پھر انہوں نے جو میرے کہنے پر جب میں نے یہ کہا دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہے, تو جو حوالہ اس کے چیلوں نے پیش کیا, دیکھو دروغ گورا حافظہ نیس, یا جب بندے کی مت ماری جائے تو وہ انجیل سے یہ پڑھ رہا ہے and many false prophets will appear and deceive many people. اب پہلے یہاں بتاؤ, ترجمہ میں کرتا ہوں, کہ بہت سے غلط پیغمبر فالس اپیئر ہوں گے, ظاہر ہوں گے, اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اب اس جملے میں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں لکھا ہے؟
یعنی اگر یہ قول عیسیٰ علیہ السلام مان بھی لیا جائے تو وہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون دجالون میرے بعد آئیں گے، تو وہ سرکار کی بات کر رہے ہوں، یہ کس نے بتایا اس کو؟ اس نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جھوٹے آئیں گے وہ جھوٹے اور تھے، یا تو سرکار کا نام لکھا ہوتا معاذ اللہ، یا کوئی کرینہ ہوتا۔ یہ یعنی وہ قول ہے کہ جس کا 1% ہی اس کی بات سے تعلق نہیں ہے، اور کہہ رہے کہ ہم حوالہ دکھا دیتے ہیں وہ یعنی اس پر کہ وہ تو کوٹ کر رہا ہے، تو کوٹ جس کو کر رہا ہے وہ تو یہ چیز ہے۔ اس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی یا آپ کے کسی امتی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان اپنے عہد میں انہوں نے کہا کہ میرے بعد کذابون آئیں گے، تو اس میں یہ کھینچ کے کہاں سے لے آیا بدبخت اس ہستی کے بارے میں جن کو اللہ نے سارے رسولوں کا بھی سلطان بنایا۔ اور دوسرا جو اس نے حوالہ پیش کیا، چونکہ یہ اپنا دفاع و گرفتاری سے پہلے کرتا رہا، اس نے کہا کہ فار فالس کرائسٹ اینڈ فالس پرافٹس ول اپیئر اینڈ پرفارم گریٹ sins and miracles to deceive even the elect if that were possible۔ اور اسی کا یعنی ترجمہ بھی مختصر وہ میں آپ کے سامنے اس سے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں گے۔ اگر یہ ممکن ہوتا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے سے ہی اس سے آگاہ کر دیا ہے، اس کو وہ اپنی دلیل بنا رہا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں قرآن کا اور صاحب قرآن کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ذکر ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 ارب کرسچن معاذ اللہ یہ مانتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو، اور ثبوت کے لیے ایک بھی حوالہ نہیں ہے۔ اور دیکھو ثبوت دے وہ کس چیز پہ رہا ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ گواہیاں دلیلیں طلب کر رہے کیا ثابت کرنے کے لیے۔ اگر اس نے ایمان سونگا بھی ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کے بلال کے خلاف بھی ایسے لفظ نہ ڈھونڈتا۔ آمنہ کے لال کی تو بات ہی اور ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ فتنوں کا دور ہے اور ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ 2 اور 2 4 پڑھنے والے انہوں نے گمراہی کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور جس وجہ سے پھر آگے تھوڑا تھوڑا طبقہ سکول پڑھا ہوا اردو پڑھا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ پھر آج تک مولویوں نے تو ہم سے دین چھپائے رکھا ہے، جبکہ یعنی ایک پیالی جس کے پاس ہو، پیالی تو سمجھتے ہی ہو نا، اور وہ سمندر کے آگے کڑنا شروع کر دے کہ سمندر تمہیں تو پانی نصیب ہی نہیں ہے، پانی تو میرے پاس ہے۔ تو اس طرح کے فتنے آج جاری ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔